غلام عباس جوائنٹ سیکریٹری انجمن صاحب الزمان یرام دیگر کہتے ہیں تقریری کا آدمی محفل پلا رونق بخشے واگوزو جناب غلام عباس جوائنٹ سیکریٹری صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وقت کی نہایت کم ہے, کڑاکے کی سردی کا ایام ہے, تو میں سب سے پہلے یہاں پر تشریف آور علماء کرام کا کرگل کے افق پر چمکتے ہوئے ان ستاروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے قومی مفاد کو سبوتاژ ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ احساس انہوں نے ضرورت کو محسوس کیا کہ کرگل کے جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں اور جتنے بھی پولیٹیکل ادارے ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے 8 فروری کو جو ریاستی گورنر شری ستیہ پال ملک نے ہم اور آپ کی امن پسندی کا ناجائز فائدہ لیتے ہوئے جو غیر منصفانہ اور جانبدارانہ فیصلہ لیا ہے اس کے خلاف یک آواز ہونے کے لیے, اس کے خلاف ایک یکجٹ کا تحریک چلانے کے لیے جن علماء کرام نے اس پلیٹ فارم کو سجایا ہے, کرگل کے ہر ایک عوام کی طرف سے بالخصوص نوجوانوں کی طرف سے ہم آپ کی اس جذبے کو سلام کرتے ہیں. باقی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کیوں آج اس چوراہے پر جمع ہونے پر ہم مجبور ہوئے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے, ہم شدت پسندی کے بالکل خلاف تھے, تشدد پسندی کے خلاف تھے, لیکن جب سے جموں کشمیر کے گورنر جو جمہوری حکومت کا ازالہ کر کے گورنر برجمان ہوا ہے تب سے انہوں نے خطہ لداخ جو گہوارہ امن کے نام سے جانا جاتا ہے اس خرمن امن میں آگ لگانے کی کوشش آئے دن کرتے جا رہے ہیں. ہماری امن پسندی کا صلہ یہ لوگ ہم اور آپ کے ایک ایک حقوق کو چھین کر دیے جا رہے ہیں. اب ہم اس چیز پر خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. اتحاد کرگل ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں, بار خدایا ہماری اس اتحاد کو جب تک ہم گورنر کو اس بل میں امینڈمنٹ کرنے پر مجبور نہ کرا لیں تب تک اور اس سے آگے بھی ہماری اس اتحاد کو برقرار و سالم رکھ. لیکن میں کرگل کے جوانوں سے بھی خصوصاً ان حضرات سے جو سوشل میڈیا پر رات میں گھروں کے کونے میں بیٹھ کر مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں, اس وقت ہم اور آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اور آپ کے گھر کے چولہے کے سامنے بیٹھ کر جو بیانات ہم اور آپ جو سبھی ادارے ہیں اور جتنے بھی پولیٹیکل ادارے ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے 8 فروری کو جو ریاستی گورنر شری ستیہ پال ملک نے ہم اور آپ کی امن پسندی کا ناجائز فائدہ لیتے ہوئے جو غیر منصفانہ اور جانبدارانہ فیصلہ لیا ہے اس کے خلاف یک آواز ہونے کے لیے, اس کے خلاف ایک یکجٹ کا تحریک چلانے کے لیے جن علماء کرام نے اس پلیٹ فارم کو سجایا ہے کرگل کے ہر ایک عوام کی طرف سے بالخصوص نوجوانوں کی طرف سے ہم آپ کی اس جذبے کو سلام کرتے ہیں. باقی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کیوں آج اس چوراہے پر جمع ہونے پر ہم مجبور ہوئے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے, ہم شدت پسندی کے بالکل خلاف تھے, تشدد پسندی کے خلاف تھے, لیکن جب سے جموں کشمیر کے گورنر جو جمہوری حکومت کا ازالہ کر کے
گورنر ہوش میں آؤ، ریاستی گورنر، ریاستی گورنر، ریاستی گورنر، چین چلائیں گے، چین چلائیں گے، چین چلائیں گے، نہیں چلیں گے، نہیں چلیں گے، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، اتحاد کارگل زندہ باد، زندہ اتحاد کارگل، اتحاد کارگل، اتحاد کارگل، کرگل کا ایک ہی نام، لداخ صوبے کا برابر حق، کرگل کا ایک ہی نام، کرگل کا ایک ہی نام۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت ہم ممبئی اور رسول بلاد کے مضافاتی مرکز مدرسہ جعفریہ اور مسجد زہرا شیواجی نگر گوونڈی میں جمع ہے، جہاں آج اس وقت مسلسل 20 دنوں سے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے یوم شہادت پر سوگواری کی مجلسیں منعقد ہیں۔ اسی پیریڈ میں اچانک سے ایک ایسا کشف کرتا ہوا پروپیگنڈا نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو اس قوم کو غم و غصے میں لانے پہ مجبور کر رہا ہے، اور یہ قوم اس وقت پوری طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے، اور وہ غم و غصہ یہ ہے کہ آسٹریلیا سے شیعت کے خلاف اور اسلام کے خلاف ہمیشہ زہر اگلنے والا، شیعت کا لباس پہننے والا اور کچھ شیعہ ایجنٹ عالموں کے ذریعے جو CIA کے اور موساد اور MI6 کے ایجنٹس علماء ہیں، جو شیعت اور اسلام کے اتحاد کو پوری دنیا میں برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اسی کا ایک بہت بڑا کارندہ اور نمائندہ بن کر کے شیعہ صورت لے کر کے زی نیوز کے بلاوے پر امام توحیدی کے نام سے، جسے مرتضیٰ توحیدی کہا جاتا ہے، 2015 میں اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جو شیعت کے عقیدے کے خلاف ہے، اور اس کے بعد اس نے 2016 میں بی بی زینب کی حفاظت، روزے کی حفاظت کرنے والے نوجوانوں کو آتنکوادی کہا، اور نہ صرف یہ کہ انہیں آتنکوادی کہا بلکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کو بند کرنے کی دنیا سے اپیل کر ڈالی۔ یہ ایجنٹ ہے اور یہ آلہ کار ہے پوری دنیا کے ایسی طاقتوں کا جو اسلام میں رکھنا اور شیعوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا ہم پورے ہندوستان کے شیعہ اور بمبئی میں پورے ہندوستان کے شیعہ بستے ہیں، پوری الگ الگ بستیوں، الگ الگ پرانت، الگ الگ اسٹیٹ، الگ الگ ریاستوں سے یہ اس وقت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم زی نیوز جس نے اس کو بلایا ہے، میں زی نیوز کو مسلسل یہ شیعت کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ اس سے پہلے اسی زی نیوز نے ہمارے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بابا حضرت طالب کی شان میں اس سبحان اللہ نامی سیریل کے ذریعے انہیں کافر کہلوایا۔ اس پر بھی ہم نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اور اب پھر ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے زی نیوز نے ہمارے دشمن کو شیعہ بنا کر کے جو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ پورا شیعہ سمودائے، شیعہ جماعت اس وقت توحیدی کے آنے کی نندا کرتی ہے، مذمت کرتی ہے، اور یہ اعلان کرتی ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے اور ہندوستان کے اپنے نان مسلم برادرز سے جو ذہن رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، ان تمام برادران وطن سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ توحیدی جو بھی بولے وہ زی نیوز کا شیعہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر زی نیوز نے اپنا شیعہ کوئی بلایا ہے تو آپ اسے زی نیوز کا شیعہ سمجھیے گا۔ شیعہ وہ ہے کہ جو ایک سے لے کے 12 اماموں تک کو مانتا بھی ہے اور پوری دنیا میں امن چاہتا ہے۔ شیعت اگر ماڈل کے طور پر کوئی حکومت دکھاتی ہے تو وہ ایران ہے، اور انقلاب دکھاتا ہے تو وہ کربلا ہے، اور کربلا کے بعد کربلا کے ذریعے آیت اللہ خمینی کا انقلاب ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک بار پھر پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے بچے چیخ کر کہہ رہے ہیں توحیدی توحیدی توحیدی، زی نیوز زی نیوز زی نیوز، اسلام کربلا، بی بی زینب کا روزہ، اسلام دشمن طاقتیں۔ میں اسی کے ساتھ ہم اپنا احتجاج جب کراتے ہیں اور اس کے آنے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔